ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. پھر ان کے بعد کچھ ایسے جانشین ان کی جگہ پر آئے کہ جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور خواہشات نفس کی پیروی کی. پسند قریب وہ گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں گے. حاضرین مجلس، ایمان ذی وقار، میں آج جس موضوع پر تقریر کرنا چاہتا ہوں اس کا عنوان ہے اسلام اور آج کا مسلمان. یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ تم مسلمان بھی ہو. حاضرین مجلس، کہنے کو تو ہم مسلمان ہیں، پیدا ہوتے ساتھ ہی ہمیں مسلمان ہونے کی سند مل جاتی ہے. ہمارا عمل، ہمارا کردار، ہمارا لباس ہمارے مسلمان ہونے کی گواہی کیوں نہیں دیتا؟ کیا مسلمان ہونے کے لیے محض ایک اسلامی گھرانے میں پیدا ہونا ہی کافی ہے؟ وضع میں ہو تم نصارہ تو تمدن میں حنور، وضع میں ہو تم نصارہ تو تمدن میں حنور، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرما میں یہود. حاضرین ذی وقار، آج مسلمان، ایک تو وقت تھا کہ مسلمان اقوام عالم کی قیادت کیا کرتے تھے، اور ایک آج یہ وقت ہے کہ مسلمان محرومی اور پستی کی دلدل میں پھنس چکے ہیں. صدر ذی وقار، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ مسلمان محرومی اور پستی کی دلدل میں کیوں پھنس چکے ہیں؟ حاضرین ذی وقار، میں بتلاتا ہوں. جاگتی نظروں سے پڑھنا تم تاریخ کو، جاگتی نظروں سے پڑھنا تم تاریخ کو، لٹنے کا سبب اور سانحہ مل جائے گا. حضرات ذی وقار، جب سے ہم نے قول لا الہ الا اللہ تفریح کو چھوڑ کر اغیار کے اشیانوں پر، اغیار کے آستانوں پر اپنی پیشانی کو جھکا دیا، پانی پانی کر کی مجھ کو قلندر کی یہ بات، پانی پانی کر کی مجھ کو قلندر کی یہ بات، جھکا جب غیروں کے آگے تو نتن تیرا نمن. حضرات، جب سے ہم نے واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا کے برعکس، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا کے برعکس، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا کے برعکس چلنا شروع کر دیا. اور اس سے بھی بڑھ کر جب سے ہم نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کی تعلیمات کو پسے پشت ڈال کر اپنی تعلیم و تعلم میں، اپنی لباس و حجامت میں، اپنی حکومت و سیاست میں، اپنی معاشرت و معاشیات میں کفار کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنا لیا. تو پھر نتیجہ یوں نکلا کہ ہماری قیادت کے منصب پر فائل ہونے والا ہر ایک حکمران اپنے گھرے میں غلامی کا توپ ڈالے ہوئے ہے. حضرات ذی وقار، مسلمانوں کو اس پستی اور محرومی سے نکالنے کا حل کیا ہے؟ حضرات، اور میں بتاتا ہوں، کدھاریو جب پاریو قدوس و جبروت، کدھاریو جب پاریو قدوس و جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان. حضرات، اگر آج مسلمان چاہتے ہیں کہ محرومی اور پستی کی دلدل سے باہر آ جائیں تو پھر آباؤکم و بناؤکم و اخوانکم کے تحت کائنات کی ہر چیز کو، کائنات کی ہر محفوظ چیز کو اللہ اور اس کے رسول پر قربان کرنا ہوگا. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ کی صدا کو بلند کر کے ان کا شرک یا ظلم عظیم کے گناہ سے بچنا ہوگا. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا کے اشارے پر ڈٹ مار کر کے المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده کی تعلیمات پر عمل کر کے الراشد والمرتشی کلاہما فی النار کے سبب کو یاد کر کے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان پر عمل کر کے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ کے تحت پورے کا پورا اسلام میں داخل ہونا پڑے گا. کونین کے سید کی ایک ادا پر عمل پیرا ہونا پڑے گا. اقبال بھی ان سب منظروں کو دیکھ کر یوں بول اٹھا، حسن کی داد سے نور مجسم ہو جا، حسن کی داد سے نور مجسم ہو جا، کہ ابلیس بھی تجھے دیکھے تو مسلمان
مسلمان ہو جائے، ابلیس بھی تجھے دیکھے تو مسلمان ہو جائے، وما توفیقی الا باللہ۔